چلیے کچھ سوالات آئے ہیں، سن لے اور پھر اس کے جوابات سماعت فرما لے۔ آپ میں مجمع میں سے بھی کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ کے کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہے۔ کیا دکھائیں، وقت بہت ہو رہا ہے، چلیے اب اتنا ہی دکھا دیے کافی ہے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سنی حضرات اذان دیتے ہیں۔ سنی حضرات کے قبر کے پاس اذان دینے پر تبلیغی جماعت والے لعن طعن کرتے اور کہتے ہیں کہ اذان دینا قرآن و سنت میں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل بریلیوں کا گڑا ہوا ہے۔ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ اس تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا عربی میں نام ہے اذان الاجر فی اذان القبر۔ اذان الاجر فی اذان القبر، اجر یعنی نیکی، اجر کا اعلان قبر پر اذان دینے کے بارے میں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، ہندی میں بھی آتی ہے جس کا نام ہے اذان قبر۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت ساری دلائل بیان کیے، اور اعلیٰ حضرت سے اگر آپ پہلے چلے جائیں ان کتابوں کو جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، یا دیوبندیوں نے اگر واقعی سچائی ہے، رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی غیرت ہے، تو وہ اعلان کرتے کہ ان کتابوں کو نہ ہم مانتے نہ ہماری مدرسوں میں کتابیں ہیں۔ رد المحتار، حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، در مختار کی شرح ہے۔ امام ابن عابدین جو اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اذان مختلف موقع پر دینا مسنون ہے۔ مسنون یعنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے سنت سے ثابت ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ کل پوچھے گا کوئی وہابی کہ رسول اللہ نے کس صحابی کی قبر پہ دی، نہیں، حضور نے بے عینی اذان نہیں دی، لیکن سنت سے ثابت ہے، یعنی حضور کی سنت اور حدیثوں سے اس کو نکالا گیا ہے۔ تو مسنون کہتے ہیں جیسے اذان بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دی جاتی ہے، طوفان آئے تو طوفان کے دفع کے لیے، طوفان کو ختم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، جنگ کے موقع پر اذان دی جائے، آگ جب بہت بھڑکنے لگے اور آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی ہو، پانی سے قابو نہ پایا جا رہا ہو، تو ابن عابدین شامی فرماتے حکم ہے کہ اس وقت اذان دی جائے کہ اذان کی برکت سے آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دیوانگی کے وقت کسی پہ اگر پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، پاگل ہوتے ہیں نا کوئی، یا کسی پہ شے سوار ہو جائے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے کان میں اذان پکارنا شروع کر دو، اس سے وہ قابو میں آ جائے گا اس موقع پہ۔ اور آخری میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن عابدین کتاب الاذان باب الاذان کے اندر رد المحتار، جو جس سے دیوبندی بھی فتویٰ دیتے ہیں، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ دیوبندی بھی اسی سے فتویٰ دیتے ہیں، ہم اہل سنت بھی اسی سے دیتے ہیں۔ تو ان میں جرأت ہو تو امام ابن عابدین کو یہ مشرک بدعتی بول کر بتائیں۔ دوسرا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، ان کی ملفوظات ہے جس کا نام ہے ملفوظات عزیزی۔ اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، کہتے ایک طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بہترین عمل ہے۔ اسی طرح 900 ہجری کے امام گزرے جن کا نام ہے حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی۔ شافعی مسلک کے امام تھے، بہت بڑے وقت کے امام، جن کا نام کیا بتایا میں نے؟ امام ابن حجر المکی الحیتمی۔ ان کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، یہ سب عربی کتابیں، وہابڑوں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوں گی ان کتابوں کی، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہوتے، منہ میں آیا بدعت ہے۔ ابے پڑھا تو نے کچھ دیکھا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے کتب خانے مدرسے میں 10 کتابیں نہیں دکھتی ہے؟ ابے ہزاروں کتابیں رکھنے کے بعد منہ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ امام ابن حجر المکی الحیتمی کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس کے اندر امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ قبر پر دفن کے بعد اذان دینا رسول اللہ کی سنت سے اخذ کیا گیا ہے، اس کا ماخذ رسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے۔ اب کیسے ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے مقام روا تک بھاگ جاتا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہے مقام روا، بخاری کے روا ہے، اور مسلم کے الفاظ ہے کہ مقام روا جو مدینے کی مسجد نبوی سے 36 میل دور پہ تھا۔ کتنے دور بھاگتا ہے شیطان؟ 36 میل دور۔ کیوں؟ وجہ آخر حضور خود فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات شیطان پر سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے کان پر دباؤ پڑتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا وہ اذان، تو بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو ابھی یاد رکھے ذہن میں کہ اذان سے شیطان کیا ہوتا ہے، اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔
اب اس کے علاوہ یہ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث گزرے، ان کی حدیث کی کتابیں نوادر الاصول، دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، کیونکہ تقریباً یہ 900-1100 سال پہلے کے امام ہیں، آج کے نہیں ہیں، بریلیوں کے نہیں ہیں، بریلیوں کے وقت کے نہیں ہیں کہ بریلی امام تھے، 1100-1200 سال پہلے کے امام ہیں، امام حکیم ترمذی۔ ان کی کتاب ہے حدیث کی نوادر الاصول، جو تقریباً 17-18 جلدوں میں آتی ہے۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے حدیث پاک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان ایک حسین شکل میں آتا ہے قبر کے اندر، شیطان قبر میں بھی آتا ہے، اور یہ حدیث میں کسی بریلی کے مولانا کا عقیدہ نہیں۔ اور جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون، تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں ہوں تیرا رب۔ تو بندہ فرشتوں کی ہیبت ناک شکل کو دیکھ کر گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا سہما ہوا ہوتا ہے، تو کہہ دیتا ہے گھبراہٹ میں انتا ہاں تو ہی میرا رب ہے، معاذ اللہ۔ اور ایمان، اب اگر کوئی نوادر الاصول کی روایت نہ مانے اس کو، حالانکہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان، اور یہ جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں الحمدللہ یہ اوریجنل کتابیں میرے گھر میں میری لائبریریوں میں موجود ہے، میں کوئی انٹرنیٹ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لقط المرجان فی احکام الجان میں امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور مردے کو سوال کے جواب دینے میں ورگلاتا اور بہکاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں کتاب شامل ہے، 6 حدیث کی جو صحیح کتاب ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں ابن ماجہ بھی شامل ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جب کسی قبر پہ جاتے، میت کو دفن کیا جاتا، آپ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، کہتے پروردگار اس کو ہم نے رسول اللہ کی ملت پر تیرے حوالے کیا، یعنی حضور کے دین پر، اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ کیا آپ یہ جو دعا کرتے یا آپ خود کرتے یا آپ نے رسول اللہ سے یہ دعا سنی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو اسی طرح دعا کرتے ہوئے سنا ہے، یہ دعا رسول اللہ کی ہے۔ مطلب کیا کہ شیطان قبر میں آتا ہے تبھی تو حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو شیطان سے بچا، اگر قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے تو بھی بچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہوا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث سے کیا ہوا کہ اذان سے بھاگتا ہے۔ تب آپ نے اپنے مردے کو دفن کیا اور اذان دی، تو اذان دینے کی برکت سے ابلیس بھاگا، تو مردے کو بہکانے والا شیطان رہا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ مردے کو جواب دینے میں آسانی ہو گئی، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اس کا جواب ملاؤں نے بڑا زبردست دیا، طاہر غیاوی اور جرجیس دونوں نے مل کر ایک جواب دیا۔ میری ایک تقریر ہے اذان قبر پر، بمبئی کی، نیٹ پر ہے، آپ سرچ کرنا سن لینا، میں نے ویڈیو دکھایا ہے اس میں۔ ذاکر یہ بھی طاہر غیاوی بھی بولتا ہے وہی بات، اور وہی جرجیس بولتا ہے کہ بریلیوں کی قبر میں شیطان آتا ہے، ہماری قبر میں نہیں آتا، حالانکہ حدیثوں میں ہے یہ۔ تو میں نے جواب میں کہا بالکل صحیح، وہ آپ کی قبر میں آئیں گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بریلی کی قبر میں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایمان لوٹنے آتا ہے، تو خالی کھوکا آ رہا ہے تو لوٹنے آئے، تو کیا لوٹنے آئے؟ تو اس کو بھی پتا ہے پورا لوٹا پٹایا ہوا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی اپنا ہے، یہ اولاد ہی اپنی ہے، یہ بچہ ہی اپنا جنا ہوا ہے، تو تیری قبر میں کیوں آئیں گا؟ وہ یقیناً بریلیوں کی قبر میں آئیں گا ایمان لوٹنے۔ بھائی تاج محل میں کبھی چوری سنا آپ نے؟ ہاں، کتنی قیمتی عمارت ہے، کتنے قیمتی پتھر لگے ہیں، لیکن سنا کہ تاج محل میں چوری ہو گئی؟ مگر یہ سننے کو ملے گا فلاں گھر میں چوری ہو گئی، جبکہ تاج محل کے مقابلے میں گھر کی اوقات نہیں۔ تو چوری کیا ہوئی؟ بھائی زیور چرا لیے گئے، تو پتہ چلا جہاں زیور داغینے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہاں چوری ہوتی ہے۔ عمارت کتنی شاندار ہو، اگر چیزیں قیمتی نہ ہو تو چوری نہیں ہوتی۔ تو سنی کی جو یہ عمارت ہے، یہ سنی کی یہ کمزور ہے، غریب ہے، لیکن ایمان کا سونا ہے، ایمان کی دولت ہے، اور یہ عمارت تو بڑی شاندار ہے، سعودیہ کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے، سعودیہ کے پیسوں سے پرورش ہوئی ہے اس عمارت کی، وہابیوں کی، مگر ہے کچھ نہیں، خالی کھوکا، تو وہاں ابلیس آ کے چور آ کے کریں گا کیا وہاں پر؟ تو سنیوں کے پاس آتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اور دوسرا اذان دینے کا فائدہ کیا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندے سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون، تو مؤذن پکار رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کلمات سن کے اس کو یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو مؤذن پکارتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، جس میں میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ تھا تیرا رسول کے بارے میں؟ یا مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سن کر اس کو یاد آتا، کہتا یہ تو وہ نبی ہے جن کی میں گواہی دیتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میں ان کو رسول کہا کرتا تھا، نبی کہا کرتا تھا۔ تو اذان جو ہے وہ مردے کو کلمات سکھانے میں، جواب دینے میں آسانی پیدا کرتی ہے، یہ بھی اس کی برکت ہے۔ جی آپ ان کو سنا دیجیے، بتا دیں گے مجھے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری دلیلیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، اس پہ ایک پوری تقریر ہے میری اذان قبر پر، میں نے چند دلیلیں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دی۔ تو بہرحال اذان دینا چاہیے، بہت برکت والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے۔ اچھا اذان میں کیا گالیاں بکتے کہ اللہ کی تعریف اور رسول کی تعریف ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی تعریف اس پہ ثواب ہے کہ گناہ اور عذاب ہے؟ تو بھائی قبر پر اگر آپ اذان دیں گے تو ثواب ہی ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ یہ عجیب جاہل قوم ہے کہ اللہ کا نام لینے سے بھی روکتے ہیں، یہ پاگل لوگ نہیں ہیں یہ۔ اور ہر کسی کے بارے میں ایک ہی سوال، نبی نے کیا کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 بجے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو پہلے حدیث کی کتاب کھول کے دیکھتا ہے کہ 2 بجے نبی گئے تھے کیا؟ بریانیاں ٹھوس رہا ہے، گوشت کھا رہا، کبھی دیکھا کہ نبی نے بریانی کھائی کیا؟ بریانی کھاتے ہیں نا؟ نہیں کھاتے؟ ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو کوئی اس طرح عالم بن کے سند نہیں دی آتی تھی، تم سند کیوں دیتے ہو؟ ارے سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو بورے بستر لے کر، تو یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، تم لے کر بیٹھے ہو۔ تو یہ نبی نے کیا ہے کیا؟ یاد رکھیے، امام ابن حجر المکی، امام ابن حجر عسقلانی، معاف کریں یہ دوسرے امام ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کے امام ابن حجر کے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی فتح الباری شرح البخاری کے نام سے، اس میں بدعت کی تعریف وہ یہ بیان کرتے، کہتے بدعت اس کام کو کہتے جو سنت کی مخالفت میں ہو، بدعت اسے نہیں کہتے جو رسول نے نہیں کیا، اگر رسول نے نہیں کیا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہے، اگر حضور کر لیتے تو وہ کام کیا ہو جاتا؟ سنت بن جاتا۔ لیکن بہت سے کام وہ ہے کہ جو سنت نہیں ہوتے، ثواب کا کام ہوتا ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ اچھا اذان سے پہلے اور بعد میں اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کو لے کر تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ سنی بریلی کا یہ عمل حدیث و قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی یہ اذان سے پہلے جو درود پڑھنے کا رواج ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کو سارے فرقے کے لوگ ولی مانتے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلومات نہیں ہے، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کورے بس ہے، کورے، پوری زندگی بستر دھونے میں نکل گئی ان کی، پڑھے لکھے کچھ ہوتے نہیں ہے یہ لوگ، اور ہم جیسے بریلیوں کا سے ان کا پالا پڑتا نہیں ہے، جب ہم آؤ تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ دن بھر سے بیٹھا ہو، چاہیے تھا اگر ان کا کوئی آتا مولوی آ کے بات کرتا، بھائی آپ آئے تو ہمارا یہ جواب دو، یہ دو، ہمارے سننی چلے جاتے، یہ نہیں جاتے، کم بخت اتنے پھٹو ہے یہ۔ اور اس کو بھی صاحب در مختار امام حسقافی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں بھی لکھا، فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ابن عابدین شامی نے بھی لکھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں اذان سے پہلے درود پڑھنے کا رواج دیا۔ اور کیوں دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہو گئے تھے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے لیکن ان کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ سنیوں کی مسجد سے درود پڑھا جائے تاکہ کوئی مسافر نیا شخص جو وہاں کے امام کو، وہاں کی مسجد کو، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ نہ جانتا ہو تو جیسی اذان سے پہلے درود سنے تو سمجھ لے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، سنیوں کی اذان ہے۔ اور آج بھی یہی نشانی ہے کہ وہاوڑا جیسی اذان دیں گا تو شروع کر دیں گا، اور سنی جب مؤذن اذان دیں گا تو پہلے درود پڑھیں گا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ سنیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ نشانی کے لیے صلاح الدین ایوبی نے جاری کیا، اور اس کو تمام اس دور کے اماموں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اور صلاح الدین ایوبی کب کے معلوم ہے آپ کو؟ غوث پاک کے دور کے ہے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے نکلے تو بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجا، کہا جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنا حضور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے، دعا فرما دے۔ ان کے چھوٹے بھائی بغداد پہنچے اور جیسی غوث اعظم کی بارگاہ میں قدم رکھا، سلام کیا، غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کس کام کے لیے آئے ہو، جاؤ لوٹو اور بھائی کو خوشخبری دو کہ فتح ہو چکی ہے۔ یہ لوٹے اور بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، غوث پاک کے زمانے کے ہے۔
تو اس اجماع میں غوث پاک بھی شامل ہے، تو غوث پاک کو بدعتی بولیں گا، وہاں بڑا ہمت ہے؟ ابن عابد شامی کو بولیں گا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بولیں گا، شاہ ولی اللہ کو بولیں گا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بولیں گا، مجدد الفسانی کو بولے گا، درمیان میں بڑے بڑے امام، بڑے بڑے عالم گزرے، مائی کے لال ہو تو ان میں سے کسی بزرگ کا ایک فتویٰ دکھا دو جس نے بدعت کہا ہو اس کو۔ وہاں بڑا دکھاتا کچھ نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، پوری زندگی اس کسی سوال پوچھنے میں چلے جاتی ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ اس کا تو حال یہ مرے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، کہیں گا تو کون، ابھی بتاتے ہم کو، بس پوچھنا ہی اس کی عادت ہے۔ اور ابھی ایک دوست نے ہمارے بڑا اچھا میسج چلایا تھا کہ یہ بولتے مردے سنتے نہیں ہیں، ہے نا، ولیوں کو کیوں مانتے، ولی سنتے ہیں کیا، سنتے ہی نہیں تو دیں گے کیسے؟ ابے ہمارے مردے سنتے بھی ہے، دیتے بھی ہے، لیکن واقعی اب وہاں بھی قبر میں جائیں گا، فرشتے کہیں گے من ربوں کا، یہ کہیں گا میں جواب نہیں دوں گا، کیوں، میرے مولانا نے بول کے بچایا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ جو کنپٹی پہ لگائیں گے اب سنائی دے رہا ہے، اب جب سنتے نہیں ہیں تو پھر سوال کیسے سنیں گے؟ پھر اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو فرشتے پوچھیں گے تو پھر کائے سے سنیں گے بھائی؟ تو کچھ بھی باتیں کرتے۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو رائج کیا۔ ایک اصول یاد رکھیے، یہ بہت قیمتی بات بول رہا ہوں، دعوے کے مطابق دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ وہاں بڑے بے اصول کے لوگ ہیں، بے اصول ماں باپ کی عیاشیوں کا نتیجہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ سخت اس لیے بول رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو شیطان بولا گیا ہے، ورنہ اتنے سخت جملے بولتا نہیں میں عام طور پہ، لیکن آج بول رہا ہوں۔ اصول کیا ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل پوچھی جاتی ہے، جیسا دعویٰ ہوگا اس کے مطابق دلیل پوچھی جائیں گی۔ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ موبائل چلانا سنت ہے تو آپ دلیل پوچھیں گے کہ سنت ہے تو حضور نے کب موبائل چلایا، دلیل دیجیے۔ تو دعویٰ میرا کیا تھا؟ سنت کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میں کہوں کہ بھائی چاول کھانا، بھات کھانا فرض ہے، کھانا ہی پڑے گا، جو بھات نہیں کھائے گا، چاول نہیں کھائے گا، وہ مسلمان نہیں۔ اب میں نے فرض کہا تو آپ مطالبہ کریں گے کہ فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہو، قرآن میں ہو، تو قرآن میں کہا ہے بھات کا ذکر دکھائیے، بھات ہی بولتے ہیں نا چاول۔ تو جیسا دعویٰ ہوگا ویسا مطالبہ۔ اذان کو ہم نے سنت کہا، فاتحہ کو سنت کہا نہیں، اس کو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ مستحب عمل ہے۔ مستحب یعنی اچھا عمل۔ اس کے لیے حدیث سے دلیل، وہاں بھی کیا کہتا ہے؟ اذان دیتے ہو حدیث میں کہا ہے۔ ابے خبیث اگر حدیث میں ہوتا اور حضور کے دور میں ہوتا تو یا تو وہ فرض ہوتا یا سنت ہوتا، چونکہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں، اس لیے نہ وہ کام فرض ہے نہ سنت ہے، بلکہ وہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ جیسے میں کہوں بھائی میں نے ایک کتاب لکھی، مان لیجئے، اب کتاب لکھی تو یہ دین کی کتاب ہے، جو لوگ پڑھیں گے اس پر ثواب ہے، لکھنا ثواب ہے، لوگوں تک پہنچانا ثواب ہے۔ تو کتاب لکھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بولیے۔ وہ آوڑے بھی لکھتے ہیں نا دینی کتابیں، حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں نا۔ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب کوئی لکھی؟ رسول اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب لکھی؟ نہیں لکھی۔ تو کہا جائے گا کتاب لکھنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کتاب لکھنا سنت ہے تو تب آپ دعوے کے مطابق سوال کریں گے، کہ مطالبہ کریں گے، سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کتاب لکھنے کو سنت کہا تو بتاؤ رسول اللہ نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو سوال کے مطابق دعویٰ ہونا، تو اذان قبر ہو یا اذان سے پہلے درود پڑھنا ہو، اس سب کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں کہتے، اس کو واجب نہیں کہتے۔ ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے قبر پہ اذان نہیں دی تو قیامت میں پوچھ ہوں گی۔ 11ویں شریف کرنا فرض نہیں، ہمارے علماء نے نہیں کہا، کسی نے عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ 11ویں جس نے نہیں کی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کریں گا، بلکہ 11ویں کیا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لوگوں کو کھلانا، اصال ثواب کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، فرض نہیں۔ فرض اگر ہم بولتے تو پھر تم کہتے کہ بھائی 11ویں قرآن میں کہاں دکھاؤ، حدیث میں کہاں دکھاؤ، تو تیرا سوال ہی غلط ہے۔ تو سوال ہی غلط کرتا ہے وہابی، اس لیے یہ اصول یاد رکھیے آپ ہمیشہ کہ جب بھی کوئی وہابی قرآن و حدیث سے پوچھے کہ کہاں ہے تو اس سے کہنا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اچھا عمل ہے، اور اگر ہمارے علماء، ہمارے امام، ہمارے بزرگان دین نے کام کیا تو ان کا کرنا ہی اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ بزرگان دین اور ہمارے جو امام ہوتے ہیں، ائمہ، امام سے مراد مسجد کے امام نہیں، جو پوری امت کے امام ہوتے ہیں،
وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے جو شریعت کے خلاف ہو، اور جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ ایک سوال ہے کہ ایک ندوی عالم نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، لہٰذا آج ہم سب نماز چھوڑ کر کفر کر رہے ہیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائی۔ یہ کوئی مولوی صاحب کا سوال ہے کہ کسی مولوی نے یہ کہا، یہ ندوی نہیں ہے، یہ جاہل آدمی لگتا ہے، کوئی ایک نمبر کا جاہل۔ ان کا جاہل ہی تو پیدا ہوتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اصل میں ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث سمجھنا ان بچوں کا کام نہیں ہے، ان جاہلوں کا کام نہیں حدیث سمجھنا۔ حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ اسی حدیث کی بنیاد پہ اس خبیث نے کہا ہوگا۔ سرکار کی حدیث ہے، اللہ فرماتے جس نے جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ایک وقت کی بھی جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا؟ اب کیا اس کو جلایا جائے گا مرگھٹ میں؟ کیا اس سے نکاح کرنا حرام؟ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام؟ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی سے پڑھنے آئے، تو جس وقت امام احمد ابن حنبل پڑھنے آئے اس وقت بہت بڑے محدث تھے، تقریباً 4 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی۔ تو ان میں ایک تھوڑا سا گھمنڈ ٹائپ کا بھی تھا کہ بھئی میں 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، اور محدث اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ 1 لاکھ زبانی جس کو یاد ہو اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ ان کو 4 لاکھ یاد تھی۔ اور محدث سے بڑا درجہ ہوتا ہے فقیہ کا۔ فقیہ کون؟ وہ امام ہوتے ہیں جو مسائل حدیثوں سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی فقیہ تھے اس وقت، امام احمد ابن حنبل اس وقت فقیہ نہیں بنے تھے، بعد میں فقیہ بنے پھر۔ تو وہ آئے امام شافعی سے پڑھنے کے لیے، تو ان میں ایک تھوڑا سا گھمنڈ جھلکتا تھا، تو امام شافعی نے محسوس کیا کہ ان میں ایک ہلکا سا گھمنڈ کا انداز ہے، 4 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جب تک ان کا گھمنڈ ٹوٹے گا نہیں یہ مجھ سے کچھ سیکھیں گے نہیں۔ تو ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے امام شافعی نے ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ اے احمد ابن حنبل یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا فتویٰ دیتے ہو کہ جو 1 وقت کی نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے کہا وہ شخص کافر ہے۔ کہا دلیل کیا ہے اس کے کافر ہونے کی؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ دی، کہا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اے احمد ابن حنبل یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے 1 نماز چھوڑ دی، مثلا ظہر کے ٹائم نماز کا وقت تھا، پڑھا نہیں، سستی کی وجہ سے بستر پہ پڑا رہا، نماز ظہر پڑھی نہیں، نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد اس کو احساس ہوا غلطی کا کہ نماز میں نے چھوڑنا نہیں تھا، اب چھوڑ دیا تو میں تو کافر ہو گیا، بھائی ایمان سے نکل گیا نماز چھوڑ کر۔ تو اب اس کو دوبارہ مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کریں گا وہ؟ آپ کے پاس جواب ہے کیا؟ نماز چھوڑ کر وہ کیا ہوا؟ کافر۔ تب مسلمان ہونا ہے، دوبارہ اسلام میں آنا ہے نا۔ کافر جو اسلام سے تو نکل گیا کافر، اب کیا کرے وہ اسلام میں آنے کے لیے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا حضور وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھیں گا وہ اسلام میں آ جائیں گا۔ تو امام شافعی نے کہا کلمہ اسے اسلام میں کیسے لائیں گا؟ اس لیے کہ جس وقت نماز چھوڑی اس وقت بھی وہ کلمے کا اقرار کرتا تھا، کلمے کا منکر کا تھا، کلمے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں، اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، رسول کو رسول جانتا تھا، آخری پیغمبر جانتا تھا، اللہ رسول پر ایمان تھا، اللہ رسول کے ایمان کا انکار ہی نہیں کیا۔ تو جس چیز کا انکار ہی نہیں کیا وہ چیز اس کو اسلام میں کیسے لے آئیں گی؟ نکلا نماز کی وجہ سے اور تم کہتے کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں آئے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل تھوڑا چکرا گئے، انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ حضور پھر ایسا کرے کہ وہ نماز پڑھ لے، کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہوا، نماز پڑھ لیں گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو امام شافعی نے فوراً کہا کہ اچھا نماز پڑھیں گا تو مسلمان ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ نماز چھوڑ کر کافر ہوا، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تب نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز حالت کفر میں پڑھ رہا ہے، تو کافر کی نماز کیسے قبول ہوں گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بھئی نماز چھوڑ کر تو کافر ہو چکا، اب کافر ہو گیا اور کھڑا ہوا تو کفر کی حالت میں ہی ہے ابھی، تو ابھی کافر ہے اور کفر کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی نماز کافر کی قبول کہاں سے ہوں گی؟ رام دیو بابا نماز پڑھے تو قبول ہو جائیں گی کیا؟
تو امام حنبل پھر چکرا ہے کہ کہا حضور آپ ہی بتائیں حدیث کا کیا مطلب ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں احمد ابن حنبل اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کیا. کافر نہیں ہوا، کافروں جیسا کام کیا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور وہابی دیوبندی چونکہ امام اعظم کو ماننے کا دعویٰ کرتے تو اس جاہل مولوی سے پوچھے کوئی کہ تو ہی بتا امام اعظم کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، تو امام اعظم سے بڑا امام ہے یا مولوی ہے؟ امام اعظم فرماتے کہ جو نماز چھوڑے جان بوجھ کر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہے، فاسق ہے، اس کو قید میں رکھا جائے گا. بادشاہ اسلام پر واجب ہے کہ اس کو قید خانے میں رکھے، تعزیر کی جائیں گی اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے. تو نماز چھوڑنا گناہ بہت بڑا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی ضد کرے کہ نہیں حدیث میں تو ہے کہ کافر اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نماز چھوڑا تو کافر ہو گیا، تو پھر مجھے بتائیے کہ کافر کی نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے؟ بولو. کافر کی رام دیو بابا مریں گے تو نماز جنازہ پڑھیں گے کیا آپ؟ نہیں پڑھیں گے. کافر کی نماز جنازہ پڑھنا خود کفر ہے. تو بستی میں ایسے کتنے لوگ انتقال کر جاتے جو نمازی نہیں ہوتے، تو یہ ملا نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ اسی سے پوچھو. کیا ہر میت کو آنے کے بعد پوچھتا ہے بھیا بتاؤ ایک وقت کی بھی تو نماز نہیں چھوٹی؟ ایک وقت کی بھی اگر اس نے چھوڑا تو ایک کافر ہے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اچھا کافر کا نکاح ہوتا ہے، لڑکی دیتے ہو تو پوچھتے ہو کہ لڑکا ایک وقت کی بھی تو نماز چھوڑا نہیں ہے کہیں؟ اپنی لڑکی دے دیا تو آپ نے کس سے دیا؟ کافر سے دیا. جب کافر سے دیا تو کافر سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو اولاد کیا ہوئی پھر؟ اور خود جس مولوی نے کہا اسی سے پوچھ لو تیرے باپ دادا کی نسل میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو؟ کہ سب پکے نمازی تھے. ایک ہاتھ تو نکلے گا کہ جس نے ایک ہاتھ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی ہوں گی. تو ایک وقت کی بھی چھوڑا تو کافر ہوا، تو خود کافر کی نسل سے ہوا اور تو خود کیا ہوا پھر؟ تو اصل میں یہ حدیث دانی اور حدیث فہمی ان بیچاروں کو آتی نہیں ہے، یہ جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں. نماز دیکھیے یقیناً چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ قید میں رکھا جائیں گا. اور کب تک قید میں رہیں گا؟ جب تک توبہ نہ کر لے سچے دل سے اور نماز کی پابندی شروع نہ کر دے، تب تک قید میں رکھا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا. واللہ عالم ثم رسول عالم. حضور کے روضے پر چادر نہیں ہے تو مزار میں چادر چڑھانا کہاں سے ثابت ہے؟ مدینہ شریف میں ایسا نہیں ہوتا. تو جواب عنایت فرمائے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ رسول اللہ کی مزار اقدس کے ارد گرد دیوار تعمیر کی ہوئی ہے. حضور کی اصل قبر جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. تو کس وابڑے نے جا کے دیکھ لیا کہ چادر ہے یا نہیں ہے؟ جالیاں ہیں، جالیوں کے علاوہ بھی جو حضور کی اصل قبر ہے اس کے گرد دیوار بنا دی گئی ہے. اور یہ کس نے بنایا تھا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بڑا طویل واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر بتا دیتا ہوں. ان کے زمانے میں دو یہودی سرنگ لگا رہے تھے. ان کا مقصد تھا حضور کے جسم کو لے کے چلے جانا اور اس سے پھر سرکار کے جسم کو لے جا کر مسلمانوں سے سودا کرنا. اور حضور کے وصال کے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کے بعد کا واقعہ ہے. حضور کے وصال کے وہ سرنگ وہاں تک پہنچ گئی تھی. اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے. حضرت سلطان نور الدین زنگی بہت وقت کے بزرگ اور پائے کے عالم اور بادشاہ تھے، اور کہا کہ ان بدبختوں سے میری حفاظت کرو. چنانچہ وہ سرنگ کا انہوں نے پتہ لگایا، المختصر ان کو قتل کیا، اور پھر حضور کے روضے کے ارد گرد چاروں طرف سیسا، لوہا، رانگا، کئی دھاتوں کو ملا کے دیوار بنا دی. اور ایسی مضبوط دیوار کہ اگر وہاں بم دھماکہ بھی کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا. تو حضور کی قبر تو اندر محفوظ ہے. کب ظاہر ہوں گی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے تو وہ دیواریں خود بخود شک ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، حضرت عیسیٰ کو وہیں دفن کیا جائے گا. تو اصل تو حضور کی قبر دکھتی ہی نہیں. تو یہ وابڑے نے کہا دیکھ لیا کہ چادر ہے نہیں. ایک چیز. دوسری اگر کہے کہ بھائی جنت البقیع اور جنت المالا وغیرہ دوسرے جو قبریں ہیں وہاں، دوسرے جو قبرستان ہیں وہاں چادر نہیں ہے، تو اس کا جواب تو تقریر میں ہی آ چکا ہے کہ یہ چادر اور یہ گبے اور گنبد اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے ملاؤں نے بند کیے. تمہارے ملا کا عمل کوئی حدیث نہیں ہے. کہتے سعودیہ میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے. تو سعودیہ بخاری کا نام ہے کہ مسلم کا نام ہے کہ قرآن کا نام ہے؟ سعودیہ کس کتاب کا نام ہے؟ تم سعودیہ پر ایمان لائے ہو کہ اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لائے ہو؟ کسی چیز کے ناجائز اور جائز ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے لی جائیں گی، نہ کہ یہ کہ سعودیہ میں نہیں ہے. تو سعودیہ میں تو تھیٹر بھی کھل گئے، سعودیہ میں شراب بھی پی رہے ہیں، سعودیہ میں عیاشیاں بھی ہو رہی ہے. وہاں کے شیخ رنڈیوں پہ کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں. 50 ویڈیو میں دکھا چکا ہوں ان چیزوں کو.
وہاں پہ تو وہ فیشن شو بھی ہو رہے ہیں، ننگی ٹانگوں والی لڑکیاں ننگی ٹانگیں لے کے ریمپ پہ گھوم رہی ہے، تو یہ سب سعودیہ میں ہو رہا ہے صاحب آج کل. تو اس کو بھی دلیل بنا لو کہ سعودیہ میں ہو سکتا ہے، تو اب تھیٹر جائز ہو گئے، فلمیں دیکھنا جائز ہو گیا، ناچ گانے جائز ہو گئے، شراب پینا جائز ہو گیا، رنڈیوں پہ نوٹ نچھاور کرنا جائز ہو گیا. تو سعودیہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ ابو جہل ہندوستان میں پیدا ہوا تھا کہ سعودیہ میں؟ کہاں ہوا تھا؟ ہاں ہندوستان میں؟ سعودیہ میں تھا نا ابو جہل. ادبا شیبہ ابو لہب سعودیہ میں تھے نا. یہ کون تھے؟ مسلمان تھے کیا؟ منافقین کہاں تھے بھائی؟ سورہ منافقین جن کے بارے میں قرآن میں پوری کی پوری ایک سورت ہے جس کا نام یہ سورہ منافقین، سورہ منافقون. تو یہ سورت جو منافق ہو گیا سورہ کافرون، یہ کافروں کے بارے میں سورت. یہ 365 بت کہاں رکھے ہوئے تھے؟ 600 سال تک رکھے رہے، کعبہ میں تھے نا. تو یہ سب سعودیہ میں ہوا. تو اس کا کیا مطلب؟ سعودیہ میں کفر نہیں ہو سکتا؟ سعودیہ میں کفر بھی ہو سکتا ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو وہی جائز ہے، جو نہیں ہوتا. اور اگر یہ دلیل ہے، اب مدعے کی بات سن لے، اس پہ اختتام. اگر سعودیہ تمہارے لیے حجت و دلیل ہے، چیلنج قبول کرو میرا، کتاب میں دکھاتا ہوں، تم اپنے ملا سے خود بلا لو. سعودیہ کے موجودہ جو مفتی اور عالم ہیں، ابھی مارا جو سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی تھا شیخ احمد حمود، اس نے کتاب لکھی القول البلیغ فی جماعت تحذیر جماعت التبلیغ. اس نے تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے سعودیہ کے مفتی نے. تو اس کو اب قبول کر لو کہ بھائی سعودیہ والوں میں جو سعودیہ بولتا ہے وہ صحیح ہے، تو سارے دیوبندی وہابی تبلیغی قبول کر لو کہ بھائی ہم پہ جو فتویٰ لگا ہے کفر کا وہ بھی صحیح ہے. پھر تو ساتھ سے سارے دیوبندی پھر کافر ہے. مانتے ہو کیا پھر اس کو تو نہیں مانتے. حسام الحرمین جو ان کے کفر پہ لائی، وہ کہاں کے علماء نے فتوے دیے تھے اس دور میں؟ سعودیہ کے علماء نے دیے تھے نا. اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ وہ بھی تو سعودیہ کے ہی رہنے والے تھے. تو یہ فرقے کا معاملہ ایسا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. اچھا ایک آخری سوال بس اس پر، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام اور جلسے کا اختتام ہوگا. جتنا وقت میں لیا آپ سے، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی دیر تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. غالباً 9:30 بجے سے میں نے شروع کیا ہے، 1 بج رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 3.5 گھنٹے بول لیا ہے. تو ایک آخری سوال بس کہ جو شخص یہ کہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پیر فقیر اولیاء کوئی کام نہیں آتے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا شخص انتہائی بدبودار گوبر ہے، یہ گو ہے، پاخانہ. اس سے دور رہو ورنہ آپ بھی بدبودار ہو جائیں گے. یہ اخبار الاخیار ہے. غوث پاک کا بھی انتقال کر چکے ہیں نا. ہاں، اور چھپی کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا دیوبندیوں نے چھاپا ہے. دیوبندیوں نے ہی چھاپا ہے، دیوبندیوں کی مولویوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ سنیے خود شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی 550 سال پہلے کے بزرگ کیا کہتے ہیں. ان کو زیادہ سمجھتا تھا کہ آج کے پاکھنڈی ملا کو زیادہ سمجھتا ہے. یہ غوث پاک کا قول نقل کرتے، ذرا سنیے کیا نقل کرتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں، سنیے، غوث اعظم کہتے ہیں قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے. اور فرمایا کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو. اور فرمایا جو کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو. یہ لکھنے والا کوئی بریلی کا مولانا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ بات؟ نہیں، لکھنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی بہت پہلے
حضرت امام عبداللہ یافعی نے اپنے کتاب قلائد الجواہر میں یہ بات غوث پاک کی نقل کی، اور ان سے بھی پہلے حضرت ملا علی قاری نے اپنی کتاب نزہۃ الفاتر کے اندر اس کو نقل کیا، اور ملا علی قاری سے پہلے چلے جائیے حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں اس کو نقل کیا۔ بڑے بڑے محدثین نے غوث پاک کے اس قول کو نقل کیا۔ کوئی دیوبند کا لال میرے سامنے آ کے بولے کہ یہ سارے محدثین بدعتی تھے، مشرک تھے۔ بھائی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو بزرگان دین کا عقیدہ ہے، اور ہم ان اماموں کے عقیدے کو مانتے ہیں جن کو تم بھی امام کہتے ہو۔ تمہاری بھی اوقات نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے تم کوئی فتویٰ دے سکو، کیونکہ انہی کی کتابیں تم بھی پڑھتے ہو، انہی کی کتابیں تم بھی اپنے مدرسوں میں رکھتے ہو۔ یہ فرق الگ ہے کہ تم کتابیں رکھتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن مانتے نہیں ہو اور ان بزرگوں کی کتابوں کو چھپاتے ہو۔ اور سب کو چھوڑو، یہ کتاب تمہارے دیوبند سے چھپی ہے، تو جو ایسی کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہے اس کو دیوبندی چھاپے، تو سب سے پہلے تو دیوبند والوں پہ فتویٰ لگاؤ۔ تو غوث پاک کا وصال ہوا اور غوث پاک کہہ رہے کہ قیامت تک میں اپنے مریدوں کی جو ہے حاجت کو پورا کروں گا، کوئی مجھے پکارے میں اس کی حاجت کو سنوں گا۔ تو پیر صاحب کام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ بھائی آ رہے ہیں نا۔ اور میں نے کیا کہا، حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول ظاہراً وصال فرما چکے نا، مگر سرکار نے کیا فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ حضور کی قبر پر جا رہے ہیں، شفاعت کا مزدہ، شفاعت کی بشارت مل رہی ہے، تو حضور کی قبر کی زیارت سے، حضور کے روضے پہ جانے سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے نا، جنت واجب ہو رہی۔ تو وصال کے بعد بھی اللہ کے اولیاء یہ سب فائدہ دیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف ایک کتاب حالت کی پڑھ لے، اس کا نام ہے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، جس کا اردو ترجمہ نام آتا ہے یا رسول اللہ، نداء یا رسول اللہ۔ یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، نہ ملے تو نیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس میں بہت ساری دلیلیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا اس کو قبول فرمائے، اور آج کی اس بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام